کار حادثے میں اپنے 2 بچوں کی ناگہانی موت نے مخدوم طارق محمود الحسن کی زندگی بدل دی اور انہوں نے لوگوں کی زندگی بدلنے کے ارادے سے سیاست کا رخ کر لیا۔ مخدوم طارق کتنی تنخواہ لیتے ہیں اور ان کا پروٹوکول کتنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ 4 مہینے وائس چیئرپرسن OPC رہے، اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وزیراعظم عمران خان نے آپ کو اپنا معاون خصوصی بنا لیا؟ ایکچولی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت پرانا میرا جو ہے وہ ایک تجربہ تھا۔ جب فاروق امجد میر صاحب ان کے پریزیڈنٹ تھے PTI پنجاب کے، دیٹ ٹائم ہم ینگ وکلا میں سے تھے، میں ان کا شاگرد تھا، ان کے چیمبر میں تھا، تو دیٹ ٹائم سے خان صاحب سے ایک شناسائی تھی۔ تو ابھی چونکہ جب مجھے اوورسیز پنجاب کمیشن کا وائس چیئرمین لگایا گیا عثمان بزدار صاحب نے، تو اس میں ہم نے نئی انوویشنز کی۔ ایک تو ہم نے ودن 3 months 1500 کے قریب جو ہے اوورسیز کے کیسز کیے۔ میں نے 22 فنکشن کیے اس دوران، نیشنل انٹرنیشنل، جس میں ہم نے اویئرنیس دی لوگوں کو کہ یہ اوورسیز کا ادارہ جو ہے یہ اس کا فنکشن کیا ہے، اسے کس طرح سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی اوورسیز پنجاب کمیشن جو ہے وہ عدل و انصاف کی جو راہ میں رکاوٹیں ہیں وہ دور کرتا ہے، اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں وہ حل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو نئی چیزیں وہاں کی، ہم نے وہاں پہ ٹیپٹا کا ڈیسک لے کے آئے، ہم وہاں ٹورزم کا ڈیسک لے کے آئے، نادرا کا پہلے آلریڈی موجود تھا ہمارے پاس سیٹ اپ، پاسپورٹ کے لیے ہم نے اپلائی کیا آفس، اور ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کا بورڈ جو ہے اس کا بھی ڈیسک وہاں لے کے آئے، تاکہ جب لوگ اوورسیز کے پاکستان میں آئیں اور وہ جو بھی اپنی شکایت درج کریں، جو ان کو مسئلے ہوں، نہ صرف وہ اپنے مسائل حل کریں بلکہ وہ ہمارے جتنے پنجاب کے ادارے ہیں ان سے بھی مستفید ہو سکے کہ وہ ہمارے ان اداروں کا فنکشن کیا ہے، اور وہیں سے ہم ان کو انفارمیشن دے ساری۔ 24/7 میں نے ہیلپ لائن شروع کی، رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ہمیں 30 سے زیادہ کالیں آتی تھی پوری دنیا سے۔ صبح ہم انہیں مکمل طور پہ جو ان کے معاملات تھے انہیں سولو کرتے تھے۔ پھر ہم نے وہاں پہ اپنے موبائل ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کی۔ جب 3 ماہ کے بعد یہ کام مکمل ہوا تو میں نے باقاعدہ طور پہ ایک بکلیٹ بنائی اپنی، جس میں ہم نے یہ اپنے 3 ماہ کی کارکردگی لکھی۔ اس دوران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد جب عثمان بزدار صاحب نے وہ رپورٹ کے ساتھ جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تفصیل سے، اس وقت خان صاحب نے مجھے پھر کہا کہ آپ میرے ساتھ مرکز میں کام کریں۔ کتنی دیر پہلے پتہ چلا کہ مجھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا عہدہ ملنے جا رہا ہے؟ یہ کوئی تقریباً جب میرا نوٹیفیکیشن 20 جنوری کو ہوا تو اس سے کچھ 20 دن پہلے خان صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اسلام آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا اور ہم ادھر آ گئے۔ وکالت بھی کی، تجزیہ نگاری بھی کی، کتابیں بھی لکھیں، اور ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔ پھر سیاست کا انتخاب کیسے کیا؟ بیسیکلی میں زمانہ طالب علمی سے اسٹوڈنٹ یونین جو 89 کا الیکشن ہوا تھا اس میں میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر پولیٹیکل کافی ایکٹیو رہا، ضلعی چیئرمین بیت المال بھی رہا۔ یہ پالیٹکس کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی اتنا نیا تجربہ نہیں ہے میرے لیے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، چیزوں میں ایک سوجھ بوجھ بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب میرے بچوں کا انتقال ہوا 18 جون 2018 کو، دیٹ ٹائم میں خان صاحب کے الیکشن کے کمپین کے سلسلے میں ہی پاکستان آیا تھا۔ اس حادثے کے بعد پھر میں بس بیٹھ گیا۔ آپ اچھی طرح سے اویئر ہیں، آپ نے میرا ایک انٹرویو بھی کیا تھا اس کے بعد۔ تو پھر میں چیریٹی کا کام جو میں نے پلازا بنانا تھا بچوں کے لیے وہ بنایا، ساری چیزیں کرتا رہا۔ خان صاحب اس دوران بھی بہت بیزی تھے الیکشن میں، اس کے باوجود میرے بچوں کے افسوس کے لیے بھی تشریف لائے۔ تو اب انہوں نے بیسیکلی مجھے کنونس کر لیا کہ اگر آپ خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں تو خدمت کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ یعنی وہ حادثہ جس میں آپ کے بچوں کی جان گئی وہی آپ کو عملی سیاست میں لانے کا باعث بنا؟ ایکچولی یہ سیاست بیسیکلی ہم لوگوں کو اس کی تعریف جو ہے نا، بیسیکلی ایک سوشل ورکر جو ہے نا اسے کہتے ہیں نا، سوشل ورک ہے نا، یہ خدمت ہے کہ آپ کتنی خدمت کر سکتے ہیں دوسروں کی۔ میں ایک چیریٹی کے حوالے سے بھی خدمت کے حوالے سے کام کر رہا تھا۔ جہاں جب میں آیا تو خان صاحب نے کنونس کیا کہ یہ بھی بیسیکلی بہترین خدمت ہے جیسے کہ وہ خود کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی بھی پوری زندگی جو ہے جب چینج ہوئی ہے تو انہوں نے یہ خدمت کے جذبے سے پالیٹکس کی ہے، زیرو ٹالرنس ہے ان کی کرپشن پہ۔ وہ ان کا جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے
وہ جو بھی یہ ٹائم دے رہے ہیں لوگوں کو، جو یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کی اپنی لیگسی کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنانا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرنا، ان کا ذاتی کوئی گول نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ وہ ملک و قوم کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے 2 بچے جو حادثے میں چلے گئے ان کے لیے اپنی آدھی جائیداد وقف کر رکھی ہے، وہاں پہ کمالیہ میں پلازا بنا رکھا ہے، وہاں پہ ایک پورا سسٹم ہے لنگر کا، اب وہ کہاں پہ کیسے وہ ماڈل کس طرح سے آگے چل رہا ہے؟ تھوڑا سا اس میں یہ صورتحال تھی کہ جو ابھی پلازا ہے وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اس سے میں نے جو بھی اس پہ ہم نے خرچ کیا ہے اس سے آنے والی جتنی انکم ہے وہ 100% جو ہے وہ ہم چیریٹی کریں گے۔ ہم فیوچر میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے مہینہ کا جو ہے وہاں سے انکم جنریٹ ہوگی، جو ہم ٹوٹلی چیریٹی کریں گے، جس سے ہم اپنے نوجوان، ہم ونریبل بچے اور یہ کھانے پینا جو لنگر ہے، وظائف تعلیمی، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے معاملات میں شامل ہیں، تو ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پورے ملک میں 3 سے 4 جلسے کیے، وہ کمالیہ خاص طور پہ آئے، وہاں پہ جلسہ کیا، آپ نے کس طرح سے وہاں پہ انہیں لے کے آئے اور پھر وہاں پہ ایک بڑا کراؤڈ تھا؟ بیسیکلی اس وقت چونکہ اپوزیشن جب سے تحریک عدم اعتماد لے کے آئی ہے تو ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جو ہے وہ آ چکا ہے اور وہ جاگ چکے ہیں۔ پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مہنگائی تھی، اس مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے حالات بھی خراب تھے، لیکن خان صاحب نے کل بھی اپنے جلسے میں یہ بات کی ہے کہ دنیا پوری سے ہماری مہنگائی پھر کم ہے۔ ہمارا کارکن چارج ہو گیا، ہمارا کارکن جو ہے وہ جناب ہمارے قائد عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، تو وہاں پر جو ارینج ہوئے تو ہماری توقع سے زیادہ بڑھ کے لوگ وہاں آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ کام کیا، صوبائی حکومت میں اہم ذمہ داری ملی اور پھر وفاقی حکومت میں ایک اہم عہدہ مل گیا آپ کو، کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا آپ انتخابی سیاست کی طرف بھی چلے جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے میری اوپینین جو ہے وہ ایک بہت ونڈرفل شخصیت کے مالک ہیں، میں ان کے ساتھ بڑا موتقد ہوں ان کا جتنی ہمبلنیس ہے، جتنا مطلب 3.5 سال ہو گئے وہ چیف منسٹر پنجاب ہے، ان میں کوئی غرور اور تکبر کا ایک رائے بھی نہیں ہے۔ آپ واحد معاون خصوصی ہیں جنہوں نے اپنے آفس میں عثمان بزدار صاحب کی تصویر بھی لگا رکھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں خان صاحب کے ساتھ تو ایک تعلق تھا، لیکن وہ اتنا بڑا تعلق نہیں تھا کہ وہ مجھے معاون خصوصی بناتے۔ میرے کام کو جس طرح سے عثمان بزدار صاحب نے ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا اور جس طرح مجھے وہ لے کے بڑے، تو خان صاحب کو وہ پسند آئی بات، تو وہ مجھے یہاں لے کے آئے۔ عثمان بزدار صاحب کی بہت سی معاملات میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کی تعمیر و ترقی میں ان کا ایک اپنا رول ہے اور انہوں نے بہترین کام کیا ہے، اور ہمبل اور عزت کے ساتھ لوگوں سے بات کرنا، انہوں نے پولیٹکس کی ایک نئی جہت جو ہے نا وہ متعارف کرائی ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ چیخ کے، کسی کو ڈانٹ کے، کسی سے گالی گلوچ کر کے یا آپ وہ ڈنڈے کی سوٹے کی سیاست کریں، نہیں، آپ ایک ہمبل طریقے سے خاندانی وقار کے ساتھ بھی کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب میرے محسن بھی ہیں، اس لیے ان کی تصویر یہاں پہ ہے۔ تو کیا آپ کا ارادہ ہے انتخابی سیاست کی طرف آنے کا؟ یہ بھی قبل از وقت بات ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب اگر کبھی بھی کوئی بھی ڈیوٹی لگائیں گے تو انشاءاللہ میں پورا اتروں گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، مراعات کتنی ملتی ہیں، پروٹوکول کتنا ملتا ہے؟ تنخواہ مراعات ہوتی ہیں، لیکن میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں لے رہا، میں نے کوئی اناؤنس نہیں لیا، اور نہ ہی میں نے یہ آفس ہے اور ایک گاڑی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ میں کوئی مراعات نہیں لے رہا۔ اور گھر انہوں نے دیا ہوا، گھر بھی چونکہ میں بیچلر ہے، میری فیملی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے، تو وہ فلیٹ مجھے ملا ہوا ہے 6 ایکڑ، وہاں میں بھی رہائش ہے، تو اور میں کوئی مراعات نہیں لے رہا۔ تو کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں لے نہیں رہا، اس لیے مجھے نہیں پتہ۔ وہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کر کے جانا چاہتے ہیں معاون خصوصی کے طور پہ؟ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز کے یہاں پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اوورسیز خود بھی جب یہاں آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میرے مسائل کہاں پر ہیں، میں نے کس ادارے میں ایڈ کرنا ہے۔ ابھی جو میں جب بات کر رہا تھا آپ سے، تو امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم 1 ونڈو ایک آپریشن بنانا چاہ رہے ہیں، ڈیفائن آف فالٹ، جس میں ہم تمام محکموں کو بٹھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ جب اوورسیز آئے وہ ایک ہی جگہ پہ آئے تو اس کے سارے مسائل حل ہوں۔
انہیں مطلب مختلف جو ہے ہمارے ادارے وہاں نہ جانا پڑے، مطلب دھکے نہ کھانا پڑے. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. یہ جو جتنا فلور ہے اس کو ہم رینوویٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم تمام ادارے بٹھائیں گے اور وہ ادارے کا جو نمائندہ یہاں بیٹھا ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اپنے ایریے سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے وہ کام کروا کے دینے کا. تو یہ سارے کام جو ہے. دوسرا جو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ریلیٹیوز ان کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں ان کے. جب وہ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں تو وہ کچھ ایسے نوسل بازوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور بہت سے ان کے مسائل ہیں ریلیٹیوز کے حوالے سے. پھر جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کچھ ڈاکومنٹ سائن کر کے دے جاتے ہیں تو اس کا پھر غلط استعمال ہو جاتا ہے ان کے خلاف. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، تو اس سیٹ پہ بیٹھ کے میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی اوورسیز ہے، چاہے اس کا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے معاملہ ہو. میں یہ نہیں کہتا جب وہ آتے ہیں کہ جی یہ ہمارا معاملہ، یہ شکایت ہے تو یہ آپ متعلقہ نہیں. میں کہتا ہوں کسی بھی منسٹری سے ہو آپ میرے پاس آئیں، اس ذمہ داری میری ہے اس منسٹری سے آپ کو کام کرا کے دینے کی. تو ہم نے ایک بڑا کامیاب یہاں پہ اوورسیز کنونشن کرایا. وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے ارینج کیا تھا. جب میں آیا تو پہلے سے ڈیٹ طے تھی تو اس کو ہم نے پھر مل کے خوب کامیاب طریقے سے آگے لے کے بڑھا. وہاں سے 25 کنٹری کے اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ہم نے سیشن کیے 3 دن. آخری دن جناب پرائم منسٹر نے اس کے ساتھ خطاب بھی کیا. تو ان اوورسیز کے ساتھ اس کانفرنس سے جو فائدہ ہوا، ایک تو انہیں پاکستان کے حالات کا اندازہ ہوا، اٹریکشن ہوئی. ایک ان کے آپس میں اٹریکشن ہوئی. مختلف ممالک سے آئے ہوئے اوورسیز تھے. ہم نے ان کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع دیا. کتنے ممالک سے لوگ ہیں؟ 25 ممالک ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے جو اتنے بھی مسائل تھے ان کے بارے میں سیشنز کیے، ورک شاپس کیے اور پھر مختلف منسٹریز سے ہم نے ارینجمنٹ کروایا ہوا تھا ان کے ساتھ سیشن، جس سے کافی جو ہے اویئرنیس ہوئی پاکستان کے معاملات اور ان کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے اس حوالے سے.